اعجاز الحق صاحب، کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ نے نواز شریف سے، محترمہ سے یا عمران خان سے کسی ایک سے کہا ہو کہ یہ تفتیش کا جو عمل ہے اس کو ایویڈنس ساری پبلک کریں، لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ اصل جو ذمہ دار ہے ان کا تعین ہو جائے؟ کسی ایک سے آپ نے بات اٹھائی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ندیم بھائی کہ جتنے چیف آف آرمی سٹاف سوائے جنرل باجوہ کے، کیونکہ ان سے میری کوئی اس قسم کی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن آصف نواز صاحب سے لے کر اور پرویز مشرف تک ہر کسی سے میری بات ہوئی، اور مجھ سے وعدہ بھی کیا جنرل آصف نواز سے اپنی وفات سے پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ آئی ول لک انٹو اٹ۔ پھر پرویز مشرف صاحب کو پورے حقائق نہیں پتہ تھے، ایک دن ان کو میں نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ اس پہ دیکھیں، تو میری کوئی آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی جس میں نے ان کو یہ ساری چیزیں بتائیں، اس سے زیادہ کھل کر باتیں بتائیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ آئی ول نوٹ اٹ ڈاؤن اینڈ انشاءاللہ آئی ول لک انٹو اٹ، اور پھر اپنے ملٹری سیکرٹری کو بلا کر کہا کہ مجھے یاد کروانا کہ میں نے وہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے بعد میں کیا ہوا۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب سے تو میری کبھی جب وہ وزیر اعظم تھے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ نواز شریف صاحب تو 1989 میں پہلی برسی سے لے کر 1999 تک انہوں نے کوئی بھی ایسی برسی نہیں ہے جو کہ مس کی ہو، اور جو کمیشنز بنے تھے بندیال کے علاوہ، شجاعت کمیشن انہوں نے بنوایا تھا اور جسٹس شفیع الرحمان کمیشن بھی انہوں نے بنوایا تھا۔ انفارچونیٹلی ان کمیشنز کی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی۔ بندیال کمیشن تو بنا تھا محترمہ بے نظیر کے زمانے میں، اس وقت وہ سیکرٹری انٹیریئر تھے، پھر شجاعت صاحب منسٹر آف انٹیریئر تھے، تو ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا تھا۔ تو سر ایک کوشش اور کر دیکھیں، جب ہم نے جنرل باجوہ ابھی نومبر تک تو ان کی ٹائم ہے، اگر آپ نے پہلے ان سے سوال نہیں اٹھایا تو اب اٹھا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو ماضی میں جنرلز کام نہیں کر سکے وہ موجودہ چیف کام کر جائیں کہ اس رپورٹ کو پبلک کر دیں، کوشش کرنے میں تو حرج نہیں ہے۔ نہیں میں ضرور، اگر میری ملاقات ہوگی تو میں ضرور ان سے یہ بات کروں گا، جب بھی ملاقات ہوگی تو لازم ملاقات کے لیے ٹائم مانگنا پڑتا ہے نا، آپ کوشش کرنی ہے تو ٹائم مانگنا پڑے گا۔ آپ ملاقات کے لیے درخواست کریں اور اپنا ایجنڈا بتائیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ شاید میں ضرور ٹائم لوں گا ان سے، میں ملوں گا بھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ حادثہ ہوا تھا میں نے یہ کہا تھا اس وقت کہ اس کی انویسٹیگیشن کروائیں، لیکن آئندہ بھی ایسے حادثے ہوتے رہیں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف پہ، شوکت عزیز پر حملے ہوئے، اور پھر محترمہ جو شہید ہوئیں پنڈی کے اندر ہی، تو ان کے بعد ایک سوال کا حصہ آپ چھوڑ گئے، ایک سوال کا حصہ چھوڑ گئے، تھوڑا سا اس کو آج والے واقعے پہ لے آئیں۔ ابھی جنرل سرفراز کی شہادت ہوئی ہے، ساتھ ان کے ایک میجر جنرل تھے، بریگیڈیئرز تھے۔ اس واقعے کے بعد جو کچھ سوشل میڈیا پہ آیا اس کے اوپر آپ نے رد عمل نہیں دیا، ایک بڑا وجہ تنازع ہے اس وقت ہمارے سامنے، کیا درست ہوا کہ غلط؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں جی اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ایک افسوسناک بات ہے کہ شہیدوں کے بارے میں ایسی باتیں کی جائیں، فوج کو متنازع بنایا جائے، فوج کے بارے میں ایسی باتیں کی جائیں، تو خود ہی حقائق جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن کو سامنے لانے چاہیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جس شدت سے، جس کرب سے ہم لوگ گزرے ہیں، میرے خیال میں اسی شدت اور اسی کرب سے جنرل سرفراز کی فیملی بھی گزری ہوگی، اور 7-8 ہزار لوگ جو شہید ہوئے ہیں بلا وجہ، میں کہوں گا کہ 80,000 پاکستان کے شہداء کے ساتھ انہوں نے بھی جو اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے بیٹھ کر کہ کہاں غلطیاں کیں، کیوں ہمیں اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا، کیا وجوہات شہباز گل کے بیان کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ شہباز گل نے جو بیان دیا اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کیا صحیح بیان دیا اس نے؟ شہباز گل کا بیان صحیح تھا یا غلط تھا؟ میں بالکل اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ میں تو پہلے سے ہی کہا ہے، میں نے عمران خان صاحب کو بھی میں ملا تھا اسی دن، یہ ہوا تھا، ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تو صرف اتنا معلوم تھا کہ یہ جو شیشے توڑے گئے اور جس طریقے سے پکڑا گیا ہے، پھر وہیں بیٹھ کر انہوں نے پوچھا کہ کیا کہا اس نے، تو جو بھی کہا وہ غلط کہا، اور ماضی میں بھی جو کچھ لوگ کہتے رہے ہیں۔ دیکھیں ندیم بھائی، یہ ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے رشتوں کی اور عزت کی اور پیار کی اور محبت کی۔ آپ جب ایک دفعہ اس لائن کو کراس کرنے دیں گے نا تو پھر بار بار وہ لائن کراس ہوگی۔ حالانکہ پارلیمنٹ کے اندر، ابھی آپ نے کہا کہ علی وزیر نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا، پارلیمنٹ کے اندر افواج پاکستان اور عدلیہ کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے آئین پاکستان کے مطابق۔